السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقی ایڈوکیٹ. ناظرین، ہم آپ کے حقوق کے لیے بات کرتے رہتے ہیں، اور ویلاگ چونکہ ہم بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات دن گزر جاتے ہیں. اس کی وجہ صرف پروفیشنل ڈیوٹیز نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت کچھ اہم خبر کوئی نہیں ہوتی. قیاس آرائیاں ضرور ہوتی ہیں، اور میں احتراز کرتا ہوں، یعنی میں پرہیز کرتا ہوں جو غیر مصدقہ خبر دینے کی کوشش میں. ہمیشہ وہی خبر دی جو ذرائع کے حوالے سے مصدقہ ہو، اور جو خبر اپنی ذمہ داری سے دی وہ الحمدللہ سب سے پہلے بھی دی اور وہ صحیح بھی ثابت ہوئی. عرصہ ہو گیا، کافی دن ہو گئے، وفاقی کیبنٹ نے منظوری دے دی، لیکن افسوس کہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. ایپوا اپنا فرض ادا کر رہا ہے ای او بی آئی پینشن کے حوالے سے. اصفر شمیم صاحب ان ایکشن ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ بلکہ حال ہی میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں علمدار صاحب نے سواتی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ایک ٹیکسٹ میری نظر سے گزرا، اور اس کے رسپانس میں اشر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ آپ ان صاحب پر زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، جس پر کافی دیر بعد علمدار رضا صاحب نے بھی اپنی پوزیشن واضح کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کنسرنڈ ہونے کی نشانیاں ہیں، اور ہزاروں پینشنرز بلکہ لاکھوں بھی کہوں تو بے جانا ہوگا ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے دور ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ پینشن کب ملے گی. وہ گن گن کر انتظار کرتے ہیں کہ پہلی کب آئے گی اور ہمیں تھوڑا بہت ایک ہماری تلافی ہو جائے گی. اور پھر اضافے کے لیے ان کی بے چینی کیسی ہوگی کہ وہ مزدور جو معمولی تنخواہ پر گزارا کرتے رہے اور پھر قلیل ترین پینشن حاصل کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کی شیورٹی نہیں ہوتی کہ پینشن کب ملے گی. ہر مکین خوشحال نہیں ہوتا گھر کا، اور بیٹے بہوؤں کے ساتھ مسائل بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پینشنر رہنماؤں کی جو اپنے اپنے رنگ میں کوشش کر رہے ہیں. اور اشرف صاحب کو تو میں خاموش مجاہد کا خطاب بھی دے چکا ہوں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایپوا بہت اچھی جماعت ہے، بہت اچھی آرگنائزیشن ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ شریف ہے. سب لوگوں نے احتجاج کر کے بھی اپنا حق لیا، اور عدالتوں میں بھی وہ چارہ جوئی کرتے رہے، جس میں ہم آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کی مثال دیتے ہیں. انہوں نے ہیڈ آفس کا گھیراؤ تک کیا، اور اب پی ٹی سی ایل کی طرف آ جاتے ہیں. ٹرسٹ نے غالباً پچھلے سال اضافہ نہیں کیا، پینشن ٹرسٹ نے، اور لیتو لال سے کام لیا، جس پر بوڑھے سینئر سٹیزن نے زبردست مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پینشن ٹرسٹ کو اضافہ کرنا پڑا. استاد دامن نے ہیر لکھی تھی، بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہیر بہت سے شاعر، وارث شاہ کا تو خیر ایک وہ بن چکا ہے ایک نام، دمودر داس جھنگوی اور شاہ مقبل ایسے رائٹرز بھی ہیں. اور یہ
استاد دامن نے کہا تھا کہ رانجھا تخت ہزاریوں ٹرے تے سہی پیرا ہیٹھے چنگ سیال آਉਂਦਾ ہے. یہ شعر میں نے ان کے ایک خاص شاگرد سائیں اختر مرحوم کی زبانی خود سنا ہے. تو جد و جہد کیجئے، یقیناً آپ کو راستہ ملے گا. اور آج ایک خوشخبری کا ذکر کر دوں. اگر مایوسی والی خبریں ہمیں آگے آپ کو تسلی بھی دینا پڑتی ہے، تو اگر کوئی سیاسی ہمدردیاں وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اگر عوام کی ویلفیئر کی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ ہم نہیں چھپاتے حکومت کی طرف سے. پنجاب حکومت کا ہم نے آپ کو بتایا بائک کے حوالے سے، اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ای ٹیکسی اسکیم جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لانچ ہو گئی ہے. یہ مزید مؤثر اور وسیع پہلو ہے ای ٹیکسی اسکیم. اگرچہ یونیسکو یو این ایس پاکستان کے تعاون سے بہت سے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب اسے ویژن 2025 کا نام دیتی ہے، یہ ویلفیئر کے معاملات رکنے نہیں چاہیے. ہر 3 کلومیٹر پر چارجنگ اسٹیشن ہوگا. اگین ترجیحی امیدوار، یہ بہت خوشگوار پہلو ہے کہ ترجیحی امیدوار ہوں گی خواتین، دیہی نوجوان، معذور افراد، کم آمدنی والے لوگ. البتہ یہ بات ضرور زیر بحث ہے کہ اس اسکیم کے پیچھے بین الاقوامی مالی امداد ہے اور بعض افراد نے اسے صرف بیرونی فنڈز کا نتیجہ قرار دیا ہے. لیکن اگر حکومت پنجاب شفاف طریقے سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اس سہولت کو عوام تک پہنچائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے. اور غریب عوام کا معیار زندگی بڑھایا جانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ریاست ہمیشہ، بلکہ حکومت بھی کہیں تو بے جانا ہوگا، حکومت ہمیشہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر گامزن رہی ہے، کیونکہ حالیہ سیلاب میں آپ نے حشر دیکھ لیا. لیکن ہم ضمیر جوڑتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم چند ہزار لوگ ہماری آواز سنتے ہیں تو وہ لاکھوں تک بھی پہنچیں گے اور وہ شیئر کر کے ملٹی پلائی بھی ہو جاتے ہیں. حکومتی اداروں تک بھی ہماری خبریں آ جاتی ہیں. تو یہی ہم کہیں گے، ہمیشہ سے جو پچھلی حکومت تھی، بانی تحریک انصاف کی، ہمارے ویلاگ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس میں ہم نے بارہا کہا کہ گڈ گورننس عوام کی فلاح کا نام ہے. اگر آپ مقدم رکھیں کہ آپ نے فلاح کرنی ہے اور پڑھے لکھوں کی ٹیم آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو منزل ضرور ملتی ہے. ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ابھی تک سبسکرائب انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ ریگولر دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ. اور ہمیں کومنٹس ضرور دیا کریں کسی بھی ایشو پہ، کسی لیگل ایشو پہ اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے. بلکہ میں اگلے ویلاگ میں، اب تو بات لمبی ہو گئی ہے، ایک پوچھا گیا ہے ٹیکس کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.